کیونکہ اگر یہ لوگ ان دلائل کو دیکھ کر, اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر خدا پر ایمان لے آئیں تو یہ ہماری طرح بے وقوف نہیں ہے. ان کو پتا ہے اگر ہم یہ مان لیں کہ خدا ہے تو اگلا سوال کھڑا ہوگا کہ اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا, وہ کیوں ہے, اس کا ہمارے سے لنک کیا ہے, رابطہ کیا ہے. کیونکہ آپ پھر اس کو اپنے معاشرے سے نکال نہیں سکتے, بالکل الگ تھلگ نہیں کر سکتے کہ گاڈ ہے, کیا کرے بھائی گاڈ ہے تو. پھر مذہب درمیان میں گائیڈ کرتا ہے, پھر خدا اپنے رسولوں کے ذریعے پیغام دیتا ہے, میں ہوں, میں نے تمہیں کیوں بنایا, اپنی عبادت کے لیے, اپنی اطاعت کے لیے, آزمائش کے لیے, امتحان کے لیے. یہ میری کتابیں ہیں, اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ حلال ہے, یہ لکھا ہے کہ یہ حرام ہے. پورا حلال و حرام کا ایک دروازہ کھل جائے گا, زنا انلیگل ہو جائے گا, ہومو سیکس انلیگل ہو جائے گا, وراثت کے حکام امریکہ کے, برطانیہ کے, جرمنی کے 2 منٹ میں کالعدم ہو جائیں گے. خدا کے حکام آ جائیں گے, یوصیکم اللہ فی اولادکم. جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو امریکہ نہیں بتائے گا کہ اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی, خدا کہہ رہا ہے کہ بیٹے کو دگنا ملے گا, بیٹی کو آدھا ملے گا. پھر تمہیں امریکہ اور یونائٹڈ نیشن نہیں بتائے گی کہ مرد اور عورت باہم ریلیشن قائم کر سکتے ہیں یا نہیں, پھر اللہ بتائے گا کہ ان کا باہمی ریلیشن نکاح کے علاوہ کسی اور ذریعے سے نہیں ہو سکتا, اگر کسی اور طرح سے کیا چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے مارو ان کو. پھر اللہ یہ نہیں, پھر تمہیں قانون سازی کا یہ حق نہیں ہوگا کہ چور جو ہے اس کو کیا سزا دی جائے, وہ سزا خدا بیان کر چکا ہے, اس کا ہاتھ کاٹ کے اس کے ہاتھ کو اس کی باڈی سے الگ کر دیا جائے. پھر ڈاکو کی سزا تمہیں لا کی اجازت نہیں ہوگی بنانے کی, پھر خدا یہ کہے گا کہ جو شخص ڈکیتی کرتا ہے اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے چوک پہ لٹکا دو اس کو. پھر تم اپنی بزنس میں, تجارت میں آزاد نہیں ہو, پھر تمہیں بزنس کرنے سے پہلے پوچھنا پڑے گا کہ قرآن نے اس بزنس کی اجازت دی ہے یا نہیں دی. تم کسی کو قرضہ دے کر اس پہ پروفٹ نہیں لے سکتے. بینکنگ کا سارا نظام تیل ہو جائے گا, کروڑوں روپے جو لوگ, آپ کو پتا ہے دنیا میں 10-15 لوگ ہیں جو پوری دنیا کی دولت سمٹ کے ان کے ہاتھوں میں جا رہی ہے, یہ سارا سودی نظام کی وجہ سے ہے. ان 10 کروڑ پتی لوگوں کی دولت 2 منٹ میں کیا ہو جائے گی, تیل ہو جائے گی, سارا سسٹم تبدیل ہو جائے گا. تو یہ چھوٹی موٹی خواہشات کو خاطر میں نہیں لاتے, یہ بڑی بڑی جو خواہشات ہیں نا, انسان جو ہوس کا پجاری بن چکا ہے, ان خواہشات پہ مذہب کی تلوار کی سب سے بڑی زد پڑتی ہے. خدا کو ماننے سے یہ تمام چیزیں ان کو ماننی پڑیں گی, کیونکہ اسلام کے علاوہ نہ کوئی خدا کا انٹروڈکشن پیش کرتا ہے, نہ کوئی خدا کے قوانین بتاتا ہے. یعنی آپ صاف لفظوں میں یوں کہیں کہ اگر سائنسدان سارے کے سارے اور یہ لبرل لوگ خدا کو مان لیں تو خدا کو ماننے کے بعد مولوی کو مانے بغیر ان کے پاس کوئی چارہ ہے نہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں, آپ کی نہیں آ رہی لیکن ان لوگوں کی آ رہی ہوگی سمجھ میں جن کو میں خطاب کر رہا ہوں, ان کے اچھے بھی سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. تو پھر علماء کو ماننا پڑے گا. دیکھو گورے کے پاس علماء ہوتے ہیں کیا, گورے کے پاس مولوی نہیں ہوتے. وہاں مولویوں کی گورے کی نظر میں 2 ٹکے کی عزت نہیں ہے. وہ کہہ رہا بھائی یہ ڈاکٹر ہے, یہ میرے گردے کی پتھری نکالے گا. ہمارے ہاں بھی لبرل لوگوں کے ہاں علماء کی کوئی قدر نہیں ہے. آپ یونیورسٹی میں جاؤ, کسی لبرل آدمی سے پوچھو بھائی ڈاکٹر کو مانتے ہو, ہاں جی ڈاکٹر ہمارے معاشرے کا ایک مفید فرد ہے. کیا کریں گے بھائی, میرے گردے میں پتھری ہوگی تو ڈاکٹر نکالے گا. ایک آدمی کے گردے میں بار بار پتھری ہو رہی, ڈاکٹر نکالی, پھر پتھری, تو کسی نے کہا اللہ اس کو اندر سے سنسار کر رہا ہے. اللہ کی طرف سے اس پہ کیا ہو رہا ہے, پتھراؤ ہو رہا ہے. ڈاکٹر کی عزت ہے ہمارے معاشرے میں, سمجھ میں آتا ہے ڈاکٹر کا معاشرے میں ایک مفید اور ہے. اسلام بھی مانتا ہے اس کو, اسلام کوئی نفی نہیں کرتا اس کی. وہ علاج کرے لوگوں کا اللہ کی رضا کے لیے تو بہت مفید فرد ہے. اللہ کو درمیان سے نکال دے گا تو اسلام کہتا ہے بھائی دنیا سے شکریہ ملے گا تمہیں, دنیا سے عزت ملے گی, بس ٹھیک ہے یہ عزت لے کے قبر میں جانا, میرے پاس تمہارا کوئی حصہ, چاہے کروڑوں انسانوں کی جان بچا لو. لیکن وہی ڈاکٹر اگر اللہ کو درمیان میں لے آئے, بھائی میں ان کا علاج کر رہا ہوں کیونکہ انسانی جان بچانے سے کون خوش ہوتا ہے, اللہ, تو یہی بہت بڑی عبادت. ایک جان بچانا قرآن کہہ رہا ہے ایسے جیسے ساری انسانیت کو بچا لیا. ایک فوجی بارڈر پہ لڑ رہا ہے ملک کے لیے, وہ لڑتا ہے, جان دیتا ہے, نیت کیا ہے, میرا کنٹری, میرا ملک, اللہ نہیں ہے اس کے درمیان میں, میرا کنٹری ہے, میں نے معاہدے کیے ہیں, کنٹری کی حفاظت کروں گا, مجھے اپنے وطن کی مٹی سے محبت ہے. مر جائے گا, شہید ہو جائے گا, ایوارڈ ملے گا, نشان حیدر ملے گا, قبر پہ 21 توپوں کی سلامی ہوگی, اللہ کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. بھائی جس ملک کے لیے لڑے اس ملک نے تمہیں پروٹوکول دے دیا, تمہارے لواحقین کو پیسے دے دیے, تمہیں عزت مل گئی, نام رہ گیا تمہارا, بس کافی ہے. فی الحال اتنا ہی
بولو کافی. لیکن وہ جان نہیں دیتا, خون کا ایک قطرہ بہاتا ہے ملک کے لیے, مگر ملک کی حفاظت کیوں کر رہا ہے؟ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا. بھائی لاکھوں لوگوں کی جانیں داؤ پہ لگی ہوئی ہیں, سب اللہ کی مخلوق ہے. یہ آج بارڈر کو چھوڑ دیا, پیچھے ہٹ گئے, یہ سب لوگ ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا, پیچھے دشمن کھا جائے گا ان کو, ظلم کرے گا. میں اللہ کی مخلوق پہ ظلم برداشت نہیں کر سکتا, کیونکہ خدا کا حکم ہے. جان دینا تو دور کی بات, ایک قطرہ اگر اس کے جسم سے نکلے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, من قاتل فواقت ناقۃ فی سبیل اللہ وجبت علیہ الجنہ. خون کا قطرہ بھی نہیں نکلا. فرمایا عرب کیا کرتے تھے, اونٹنی کا دودھ نکالتے تھے, نکال کے جب سارا دودھ نکال لیا چند لمحوں کے لیے چھوڑتے تھے, فوراً دودھ دوبارہ اترتا تھا, پھر نکالتے تھے. نبی نے فرمایا جو اتنے سے وقفے کے لیے چند منٹ کے لیے بھی خدا کی راہ میں لڑا, اس کے لیے اللہ نے جنت کو واجب کر دیا, کہ میری خاطر لڑ رہا ہے بھائی, جان ہتھیلی پر رکھی ہوئی ہے اس نے. تو اللہ کے لیے وہ عمل تو اللہ کو پسند ہے جو کس کے لیے کیا جائے, اللہ کے لیے. جو اللہ کے لیے نہیں ہے, مخلوق کے لیے, تو مخلوق سے اجر لو اس کا جا کے پھر. اور کمال کی بات یہ کہ اسلام نے جو یہ تصور دیا ہے, اس میں انسانیت کا فائدہ زیادہ ہے بنسبت ان لوگوں کے جو لبرل لوگ ہیں, جو اسلام کو درمیان میں نہیں لاتے. کیونکہ جب انسان اللہ کے لیے انسانیت کی خدمت کرتا ہے, اس کے جذبات اور خدمت کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے. جب مخلوق کے لیے کرتا ہے تو پھر وہ جذبات اس میں نہیں ہوتے, کیونکہ مخلوق تو اس جیسی ہے, کتنا بدلہ دے دے گی اس کو, کیا کر دے گی بھائی مخلوق کے لیے آپ کچھ کرو گے. یہ جو آپ کی دعوت جن صاحب نے کی ہے ابھی اتفاق سے آگے, اللہ کے لیے کی ہے نا. اگر آپ کے لیے کرتے تو آپ کیا کر دیتے, ایک پلیٹ کے کتنے پیسے دے دو گے آپ؟ بولو بھائی, ہیں 120 روپے فی پلیٹ. یا کوئی بھی کر رہا ہے, میں ان کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا کہ تاکہ کھاپوں کا ایک بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ جن وسیم بھائی نے یہ پنکھا لگایا, یا اللہ ان کے ابا کی مغفرت فرما دے. وہ امام صاحب بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, ان کو یہ ہوتا ہے کہ وسیم بھائی اگلا پنکھا بھی کون لگائے گا. بہت مسجد میں نا نام لے کے دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں. میں نے خود سنی. ایک دفعہ ہم حیدرآباد میں نماز پڑھ رہے تھے, ہماری جماعت نکل گئی, ہم مسافر تھے, پیچھے کھڑے ہوئے تو امام صاحب, ابھی ہم تو جماعت کی نیت سے ہی گئے تھے, مگر امام صاحب سلام پھیر چکے تھے. اب ہم پیچھے جا کے کھڑے ہوئے نا, امام صاحب نے سلام پھیر دیا, دعا مانگ رہے ہیں, یا اللہ وسیم بھائی نے یہ جو دریاں بچھائی ہیں ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے. یا اللہ قطب الدین صاحب نے مسجد کے نلکے صحیح کروائے ہیں, یا اللہ ان کے والد مرحوم کی مغفرت فرما دے. ایک ایک بندے کا نام لے کے اس نے یہ والی کیل ٹھوکی ہے اس نے مسجد میں. ہمیں نماز میں بہت بری بات ہے ہنسنا, لیکن امام صاحب نے ہنسنے کا کوئی موقع چھوڑا تھا نہیں. ہمیں نماز پڑھنا مشکل ہو گیا یار, امام صاحب بس کرو یار.